اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار، یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور جی، آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور، میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور، ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور، اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی، ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور، میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک، ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ ہاں، بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کے گلے گھونٹ دیے جاتے تھے، کہاں جنم لیتے ہی دفن کر دی جاتی تھی، کہاں کل عرش کا رحمان انہی بیٹیوں کے کہنے پہ جنتیں بھی بانٹ دے گا۔ خود فرمایا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام، ان کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی تھا۔ میرے حضور در یتیم ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت
حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کلنا محمدہ، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ بچپن کے میرے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گا. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. میرے حضور علیہ السلام کے ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں گا. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے
حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا تھا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور ہو میرا کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے ہیں۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا؟ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی
دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہی ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے۔ میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ بات بھی شاید کافی ہوگی۔ کیا خیال ہے یار، اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دیے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور اگر کسی بیچارے کو یہ خوشی بھی محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے الجھنا یا جگڑنا بنتا نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کی باتیں ہیں، منزل ان کا اسوہ نور ہے، منزل ان کا دیا ہوا پیغام ہے۔ ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے، اور منزل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا دیا ہوا دین، یہ ہماری منزل ہے۔ بڑا نادان ہوگا نا جو آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ پڑا اور ساری زندگی فتوے لگاتے گزر گئی۔ کاش کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتا تو صحیح، شاید دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی پیاری ہوگی۔ تو بات تو منزل کی ہے، اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ میں دو جملوں میں اگر بتاؤں کہ میلاد والوں کی منزل کیا ہے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ کہ یہ دیکھیے اس نام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہاں نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے۔ منزل تو یہ ہے، مزہ تو اس بات کا ہے، ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہیں۔ مزہ تو یہ ہے نوجوان گلی سے گزر رہا ہو، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوں سونے محمد کا غلام جا رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کوئی ہماری دکان پہ آئے اور سودا خریدے اور ہم کہیں جناب ذرا کھول کے تسلی کر لیجئے، تو مسکرا کے کہ جناب کیسی بات کرتے ہیں، حضور کا غلام بھلا دھوکہ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ حضور کا غلام کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ کمال تو یہ ہے، اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچ دیتے ہیں، اور ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری آج خوب دہاڑی لگی، تو پھر معذرت کے ساتھ جناب فرق کوئی نہیں پڑتا، پھر میں جھنڈا یہاں لگاؤں یا میں جا کے چھت کے اوپر لگاؤں، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بلکہ میں تو اپنے آپ کو خود مشورہ دوں گا، اگر میرا ان کی سیرت کو اپنانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو پھر میرا اپنے اوپر یہ احسان کروں، کم از کم یہ جھنڈا اتار کے نیچے رکھ دوں اور مجھے پتا ہو کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، کوئی چھوٹی سی کمپنی بھی ہوتی ہے نا، تو کمپنی والے کہتے ہیں ہم آپ کو بورڈ تب لگانے دیں گے جب آپ قانون، ضابطہ، اصول، پالیسی ہماری مرضی کی جو بنی ہے اس کو قبول کریں، اور اگر آپ قانون ہمارا نہیں مانتے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے آپ اپنی دکان پہ ہمارا بورڈ لگا کر نام استعمال کریں۔
کوئی کمپنی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. اور یاد رکھنا یہ چھوٹی موٹی دنیا کی کمپنیاں، ان کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ کائنات عالم میں سب سے اونچا نام ہے حضور علیہ السلام کا. میرے رسول کا نام سب سے اونچا ہے. اگر کسی نے ان کے نام کا جھنڈا لگانا ہے، کسی نے ان کے نام کا جھنڈا اٹھانا ہے، تو اس کو پھر زندگی بدلنا پڑے گی، پھر اس کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اس کو پھر دھوکہ زندگی سے نکالنا پڑے گا، پھر اس کو خیانت دائیں یا بائیں میں پھینکنا ہوگی، چونکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے جن کا جھنڈا اٹھایا ہے ان کو تو کافر بھی کہتے تھے، صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے. ہم تو اس رسول کے ماننے والے، اور اگر ہم یہ کریں تو پھر لطف ہے. اور اگر ہم سچ کو اپنا لیں، جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں، فراڈ چھوڑ دیں، فریب چھوڑ دیں، خیانت چھوڑ دیں، دو نمبری چھوڑ دیں، تو پھر میں کہتا ہوں اگر آپ سیرت کو اپنا لیں. اللہ اکبر. میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پوری یاری لگاؤ. اور پوری یاری کیا ہے؟ سچ بولو. پوری یاری کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو. پوری یاری کیا ہے؟ آنکھوں میں حیا ہو. پوری یاری کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہو. پوری یاری کیا ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. پوری یاری کیا ہے؟ امانت داری کے ساتھ. اور اگر تم یہ کر لو تو پھر سنو، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالو ایک باری. پھر تمہیں لاکھ بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم ایک بار پڑھو اور ایسا پڑھو کہ تمہاری زندگی بھی رش کرے. اللہ اکبر. اگر ہم تو کوئی بتاتا جناب 50,000 بار میں نے درود شریف پڑھا، برکت ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن یار حضور کا نام تو ایک بار لیں تو پورا بدن میٹھا ہو جاتا ہے. تم 50,000 لیا ہے، ابھی تک جھوٹ ہی نہیں چھوٹا ہے. تم نے 1,00,000 بار درود شریف پڑھا ہے اور ابھی تک تمہاری خیانت ہی نہیں نکلی ہے. یہ کیسا درود شریف پڑھ رہے ہو؟ درود شریف تو اندر کے زنگ اتار دیتا ہے، درود شریف تو اندر میں روحانیت پیدا کرتا ہے. لیکن درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ صحیح طرح بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. اللہ اکبر. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، اے پر پوری یاری، پھر تیرا درود قبول ہے لاکھ نالو ایک باری. تو پھر اگر تم ان کے غلام ہو، پھر تم ایک بار حضور کا نام لو تو کائنات عالم میں اجالے پھیل جائیں گے، روشنیاں بٹنے لگے گی. اور ان کے نام کی مٹھاس تو روحوں کو سرشار کرتی ہے. آئیے ان سے وفا یہ ہے، ان سے محبت یہ ہے، ان سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پہ سچ نافذ کریں. ان سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا آ جائے اور ہماری زندگی بدلتی چلی جائے. یہی مقصود ہے اور یہی میلاد کی منزل ہے. آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا کے قبل میں ایک دعوت پیش کرنا چاہوں گا. یہ علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ 5 اکتوبر بروز جمعرات، یہ جو جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو آپ کے اس شہر ملتان میں میرے استاذ المکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. پورے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لائیے گا، دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا. بالکل آپ کے قریب علی والا میں المائدہ ہوٹل میں 5 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر قبلہ بروز جمعرات 5 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز ظہر میرے استاذ المکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. اور 5 اکتوبر بروز جمعرات کو ہی اسی دن مغرب کی نماز کے بعد رائل آرچرڈ کی جامع مسجد جو ہے وہاں پر قبلہ مصطفی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ خود بھی تشریف لائیے گا، دوستوں کو بھی دعوت دیجیے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.
عطار کی چوکھٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے، عطار کا دامن تھاما تو عطار